چوتھی چیز ہے حیا سکھانا اور بے حیائی سے بچانا. پہلی چیز ہے حیا کیا ہے. کوئی بے حیائی کی بات یا کام کرنے سے دل میں جو جھجک آتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کر دے، جسے تم تنہائی میں کر جو لوگوں کے سامنے کرنے سے گریز کرو کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جب کسی کام کو کرنے سے جھجک آئے نا دل میں، اس جھجک کو حیا کہتے ہیں. مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ کام کروں، کہ میں جھجکتی ہوں کہ میں یہ برائی کا کام کر لوں. تو حیا والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ جو انسان برائی کو سوچے یا بے حیائی کی بات کرنا چاہے یا برا کام کرنا چاہے اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے برا کام ہے، تو ایسا شخص حیا والا ہے، کیونکہ اسے جھجک آ گئی ہے، اس کو پتہ چل گیا. حیا کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہر اعتبار سے پورا کرنا چاہیے. انسان کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے انسان کے لبوں پر نہیں آ سکتا، تو آنکھ کو بے حیائی کی چیزیں دیکھنے سے بچایا جائے. ہر چیز نہیں دیکھ لینی کہ جو نظر آئے بس دیکھتے چلے جاؤ. پھر کان کو بے حیائی کی باتیں سننے سے بچانا ہے. زبان کو بے حیائی کی بری باتوں سے پاک رکھا جائے. انسان کا لباس سطر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو. پھر ذہن کو برے خیالات اور سوچوں سے محفوظ رکھا جائے. پھر ہاتھوں کو برے کاموں سے روک کر رکھا جائے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حیا کا کیا فائدہ ہے. جتنی حیا ہوتی ہے نا انسان اتنا زیادہ برائیوں سے بچتا ہے. یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ حیا ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان برائی سے بچتا ہے. اور حیا جو ہے وہ پیغمبروں کی سنت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت ہے: حیا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا. بچوں کو تو 4 کام بتائے جائیں تو بتانا چاہیے یہ اور یہ کر لیا اور یہ رہ گیا، بڑے ہونے پہ ہوگا نکاح. باقی کر لو، مسواک آپ کرتے ہو اور آپ عطر بھی لگا لیتے ہو تو حیا بھی کر لو. یعنی اسے 2 فزیکل کام ہے نا جو نظر آ رہے. مسواک ہو سکتا ہے، اچھا بچے کو جو ہے عطر لگائیں تو بچہ عطر لگا سکتا ہے نا، تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ حیا بھی کر سکتے ہو. اور حیا جو ہے یعنی برا کام کرنے سے رک جاؤ، جھجک جاؤ، برا کام بولڈلی نہیں کرنا. ترمذی کی 1080 نمبر روایت ہے. پھر یہ سمجھانا ضروری ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے. ایمان آپ دیکھو جیسے روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے حیا جو ہے ایمان کا بڑا ٹکڑا ہے. اور ایمان کا انجام جنت ہے اور بے حیائی ظلم ہے، اور ظلم کا انجام دوزخ ہے. تو حیا ہی ہے جو جنت تک لے جانے والی ہے. ترمذی کی 2009 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. پھر حیا اسلام کی پہچان ہے. ابن ماجہ کی 4181 نمبر روایت ہے حضرت انس سے، ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے جو ہر ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. اسی طرح حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اور ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اسی طرح سے ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 2 شاخیں ہیں: حیا اور کلام میں تأمل کرنا یا نہیں حیا کرنا. تو حیا کے بارے میں ہم نے دیکھا پیغمبروں کی سنت ہے، اسلام کی پہچان ہے، ایمان میں سے ہے، ایمان کی شاخ ہے. لیکن اب دیکھنا ہے رسول اللہ کی حیا کیسی تھی. اب یہ پریکٹیکلی بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن آج کے دور میں کتنا مشکل ہے. ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. پردہ کرنے والوں کے اندر حیا ہوتی ہے، لیکن جو لوگ پردے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں وہ حیا کی بجائے بے حیائی کو بولڈنس کہتے ہیں. یعنی جو جتنا زیادہ حیا کے اپوزٹ چلے اس کو بولڈنس کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں ماڈل وہ بہت بولڈ ہے کہ وہ اپنے اتنے حصے کو لوگوں کے سامنے اوپن کر سکتی ہے.
مطلب اگر دوسرے صحیح لفظوں میں کہا جائے تو وہ اتنی بے حیا ہے کہ اپنے سارے جسم کو اوریاں کر سکتی ہے. استغفر اللہ. اسی طرح سے حیا صرف انسانوں سے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنی. باز بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم اپنے سطر میں سے کیا چھپائیں اور کیا چھوڑ دیں، یعنی کس سے سطر ڈھانپیں اور کس سے نہ ڈھانپیں. آپ نے فرمایا اپنے سطر کو چھپا سوائے اپنی بیوی کے یا جس کے تم مالک ہوئے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہوئے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ جبکہ لوگ آپس میں ملے جلے ہوں. آپ نے فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے تو کبھی کوئی تیری شرمگاہ نہ دیکھے، نہ اس کو دکھا. میں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو یعنی خلوت میں ہو. آپ نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ مستحق ہے بنسبت آدمیوں کے کہ اس سے حیا کی جائے، یعنی تنہائی میں بھی برہنہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے شرم کرنی چاہیے. ترمذی کی 2769 نمبر روایت. اسی طرح جب حیا نہ رہے، یہ والی بات اتنی اثر انداز ہوتی ہے. ہمارے ابا جی جو تھے وہ ہمیشہ اس بات کو بہت زیادہ دہراتے تھے، اذا لم تستحی، یعنی آگے پیچھے اٹھتے جیسے خود کلامی کرتا ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو جی میں آئے کرو. تو ہمارا ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہوئے سوچتا رہتا تھا اچھا کوئی بے حیا ہو جائے تو وہ کیا کچھ کر لے گا، وہ کون کون سا کام کرے گا. تو یعنی پھر اپنے اندر خود ہی ایک تکلیف آتی تھی. اور اللہ کے رسول کی حدیث میں بہت برکت ہے، انسان کو بہت باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور آپ اس کے توسط سے بہت سی باتیں سمجھا سکتے ہیں. تو ابو مسعود انصاری نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا جو کلام ملا لوگوں کو اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم نہ رہے تو پھر جو جی میں آئے کر گزرو. بخاری کی 6120 نمبر روایت ہے.